إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري. منفعت ایک ہے قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. معزز اور محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین، آج جس موضوع کے تحت آپ لوگوں سے تھوڑی دیر بات کرنی ہے اس کا اشتہار پہلے ہی آ چکا ہے، موضوع آپ لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے. آج ہم بات کریں گے اتحاد اور اتفاق کے تعلق سے. اتحاد اور اتفاق کی اسلام کے اندر کتنی اہمیت ہے، اور اختلاف و انتشار اور افتراق کے تعلق سے اسلام نے کیا کہا ہے، یہ چند چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے
اس میں اللہ رب العالمین نے اتحاد کی دعوت دی ہے مسلمانوں کو. کیسے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق تقاتہ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اپنی مرضی سے نہیں، منمانی نہیں، جتنا من چاہا اتنا ڈرے. جب اللہ کا ڈر دل میں آ گیا تو گناہ سے رک گئے، ورنہ دھڑلے سے گناہ کرتے جائے. حق تقاتہ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اس سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اگر وہ جس طریقے سے آپ کی ایک ایک چیز کو دن کے اجالے میں دیکھ رہا ہے، اسی طریقے سے آپ کی ایک ایک نقل و حرکت کو رات کے اندھیرے کے اندر بھی دیکھ رہا ہے. آپ کی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ڈھکی ہوئی نہیں ہے، بچی ہوئی نہیں. وہ اتنا طاقتور، اتنا پاورفل ہے. اگر کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیٹی بھی چل رہی ہو تو نہ یہ کہ صرف اللہ رب العالمین اس کی چال کو دیکھتا ہے، بلکہ اس کے پنجوں سے نکلنے والی آہٹ کو بھی اللہ رب العالمین ساتویں آسمان پر عرش پر بیٹھ کر سنتا ہے. اتنا پاور. حق تقاتہ جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو. اور آخر کا جو جملہ ہے آیت کریمہ کا فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور تم اپنے موت کے وقت تک مسلمان ہی بنے رہنا. عام طور سے کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. کیا مطلب؟ ساری زندگی گناہ کرتے رہو، بڑھاپا آ جائے نیکیاں کرنے لگو، اب موت کا وقت قریب آ رہا ہے. فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ ابھی سے لے کر اپنی موت کے وقت تک مسلمان ہی بنے رہنا. ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ تمہارا اللہ کی فرما برداری میں گزرے، اللہ کی اطاعت میں گزرے. جوانی بھی تمہاری اللہ کی عبادت میں، بڑھاپا بھی تمہارا اللہ کی عبادت میں. وَلَا تَمُوتُنَّ جب موت کا وقت آئے تو بھی تم اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہو. اب آگے دیکھیے موضوع کے تعلق سے وہ بات اللہ رب العالمین اب بیان کر رہا ہے. اتنی تمہید باندھی پہلے اللہ رب العالمین وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اب اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. تمام کے تمام لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لو. جمیعاً اکٹھا ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لو. آپ بھی پکڑیے، آپ بھی پکڑیے، آپ بھی پکڑیے. سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کوئی رسی آسمان سے ایسے لٹکا رہا ہے کہ چلیے بھائی یہ رسی میں ابھی لٹکا رہا ہوں، آپ لوگ جب یہاں سے باہر جائیں گے تو اسی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. آسمان سے تو کوئی رسی لٹکنی نہیں ہے نا. تو یہ رسی ہے کون؟ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. قرآن و حدیث اللہ کی رسی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لو. اور آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَفَرَّقُوا. وَلَا تَفَرَّقُوا. آپس کے اندر آپس میں فرقے بندی نہ کرو، گروہ میں نہ بٹو، ٹولیوں میں نہ بٹو، فرقوں میں نہ بٹو، بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ میں سارے لوگ مل کر پکڑ لو. یہ اللہ رب العالمین دعوت دے رہا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر تشریف نہیں لائے تھے، آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی، سارے عرب کے اندر، ساری دنیا کے اندر اختلاف و انتشار بڑھتا پڑا، اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اس چھوٹے سے شہر مدینہ کے اندر دو قبیلے رہا کرتے تھے جن کا نام اوس اور خزرج تھا، ہمیشہ دستے گریباں رہتے، ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑائی کرتے، وہ کہتا کہ میں بڑا ہوں، وہ کہتا کہ میں بڑا ہوں، اسی بات کے اوپر ان کی لڑائیاں چلتی تھیں اور زبردست لڑا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے سے ان کی آپس کی لڑائیاں ختم ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک پٹری پہ لا کے کھڑا کر دیا، ایک لائن پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اللہ رب العالمین اسی کا نقشہ کھینچ رہا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو، اللہ کی اس نعمت کو بھی یاد کرو، إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کو ڈال دیا۔ اللہ رب العالمین نے تم لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت اور محبت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اوس اور خزرج ہمیشہ لڑنے والی قوم، یہ وہ قوم تھی اوس اور خزرج، وہاں یقین نے لکھا ہے کہ یہ لوگ یہودیوں سے ہتھیار خریدا کرتے تھے اور اس کے لیے اپنی بیوی اور بچوں تک کو گروی رکھ دیا کرتے تھے ہتھیار خریدنے کے لیے، تاکہ اوس والے خزرج سے لڑ سکیں اور خزرج والے اوس سے لڑ سکیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر محبت ڈالی، کس چیز سے ڈالی؟ اسلام سے ڈالی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ڈالی، قرآن و حدیث کے ذریعے سے ڈالی۔ فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لو، اتحاد و اتفاق کی طرف یہ پہلی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم لوگ آپس میں لڑائی کرنے کی وجہ سے، اختلاف کرنے کی وجہ سے، آپس میں لڑ کر تم لوگ تو آگ کے گڑھے کے قریب پہنچ چکے تھے، جہنم کے قریب پہنچ چکے تھے، تمہاری زندگیاں برباد ہو چکی تھی۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں اس عذاب کے اندر گرفتار ہونے سے بچا لیا، آگ میں جانے سے بچا لیا، تمہاری زندگیوں کو اللہ رب العالمین نے بچا لیا۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، ہم نے تم کو بچایا۔ لڑائی کیا ہوتی؟ انسان کو آگ کے اندر دھکیل دیتی، اپنی زندگی برباد کر لیتا ہے انسان لڑائی۔ اس کا مقصد یہی رہتا ہے کہ سامنے والے کو نیچے دکھانا ہے، سامنے والے کو پریشان کرنا ہے، سامنے والے کو برباد کرنا ہے، اور اسی کوشش میں وہ اپنا سب کچھ مٹا دیتا ہے، سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس سے بچایا۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اتحاد اور اتفاق کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ ایک دوسری آیت سے لگے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورۃ شورى کے اندر، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، اے نبی ہم آپ کی طرف اس دین کو مقرر کر رہے ہیں، اس دین کی وصیت ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں جس دین کی وصیت ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی کی تھی۔ والذی اوحینا الیک، اور ہم اس چیز کی وحی آپ کی طرف کر رہے ہیں۔ وما وصى به وما وصينا به ابراہیم وموسى وعیسیٰ، جس کی وصیت ہم نے ابراہیم کو بھی کی تھی، عیسیٰ کو بھی کی تھی، موسیٰ کو بھی کی تھی۔ اے اللہ آخر کون سی چیز تھی، کون سا دین تھا، کون سی شریعت تھی جس کی وحی تو نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کی، موسیٰ کو بھی کی، عیسیٰ کو بھی کی، ابراہیم کو بھی کی، نوح علیہ السلام کو بھی کی۔ اللہ فرماتا ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، ہم نے ان سب کو یہ وصیت کی تھی، یہ وحی کی تھی کہ دین کے اوپر مضبوطی کے ساتھ میں قائم رہنا، ولا تتفرقوا فیہ، اور دین کے اندر فرقوں میں نہ بڑھ جانا، آپس میں نہ بڑھ جانا، گروہ میں نہ بڑھ جانا، یہ ہم نے ان کو بھی وحی کی تھی۔ اور اے نبی یہ وحی ہم آپ کی طرف بھی کر رہے ہیں۔
اتحاد کی اتنی اہمیت ہے کہ پہلے نبیوں کو بھی یہی بتایا گیا تھا، اپنا دین بانٹ نہ لینا، جماعتوں میں نہ بٹ جانا، اختلاف نہ کرنا دین کے اندر۔ آج بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، دین کے اندر اختلاف یہ تو رحمت ہے، اور پھر ایک حدیث بھی سنا دیتے ہیں اس کے اوپر، دین کے اندر اختلاف ہونا رحمت کی نشانی ہے، اختلاف یہ عذاب کی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اے لوگوں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو بانٹ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعا، پہلے تو انہوں نے دین کو بانٹا اور پھر اس کے بعد خود بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، گروہ در گروہ ہو گئے، جماعتوں کے اندر بٹ گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور جس گروہ کو جو ملا، جس گروہ کے پاس میں جو پہنچا، کل حزب بما لدیہم فرحون، وہ گروہ اسی کے اوپر خوش ہے۔ ہر گروہ یہ سمجھ رہا ہے میں حق پر ہوں، میں سچائی پر ہوں، جو میرے پاس ہے وہی حق ہے، وہی پیور ہے، وہی شدھ ہے۔ فرمایا تم ان کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین اتحاد اور اتفاق کی طرف دعوت دے رہا ہے اور اختلاف سے ڈرا رہا ہے، اور اختلاف کو اللہ رب العالمین نے دیکھو عذاب کہا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ دیکھیے، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے وہی اللہ رب العالمین ہے، وہی وہ ذات ہے، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، جو اس بات کے اوپر پوری طاقت رکھتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو تمہارے اوپر سے یعنی آسمان سے تمہارے اوپر عذاب کو نازل کر دے۔ اللہ رب العالمین کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، اگر وہ چاہے تو تمہارے اوپر، تمہارے سروں کے اوپر سے عذاب کو نازل کر دے، أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، اور اگر وہ چاہے تو تمہارے پیروں کے نیچے سے بھی عذاب کو جاری کر سکتا ہے، تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کر سکتا ہے۔ اور اب آگے کا جملہ سنو، اللہ فرماتا ہے او یلبسکم شیعا، اور اگر وہ چاہے تو تمہیں فرقوں میں بانٹ کر بھی تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کر سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ فرقوں میں بٹ جانا یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے۔ اگر اللہ چاہے تو سر کے اوپر سے بھی عذاب لے آئے، پیروں کے نیچے سے بھی لے آئے، اور اگر اللہ چاہے تو تمہیں فرقوں میں بانٹ کر بھی عذاب کے اندر مبتلا کر دے۔ اب ذرا غور کیجیے، کیا کہتے ہیں؟ اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف تو رحمت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اگر فرقوں میں بانٹ دیں تو وہ رحمت نہیں ہے، اگر ہم فرقوں میں بانٹ دے رہے ہیں، جماعتوں میں بانٹ دے رہے ہیں، ٹولیوں میں بانٹ دے رہے ہیں، گروہ میں بانٹ دے رہے ہیں، تو یہ تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کا ایک عذاب ہے۔ او یلبسکم شیعا، اگر وہ چاہے تو تم کو ٹولیوں میں بانٹ کر دیا عذاب کے اندر مبتلا کر سکتا ہے۔ اور آج دیکھیے ہم اور آپ لوگ کتنی جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، کتنے گروہ میں بٹے ہوئے ہیں، کتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ آج مسلمانوں کی حالت دیکھو، ہر جگہ تمہیں الگ ٹولی نظر آ جائے گی، جماعت الگ نظر آ جائے گی، گروہ الگ نظر آ جائے گا، فرقے فرقے الگ الگ آپ کو نظر آ جائیں گے، الگ الگ ناموں سے آپ کو فرقے بھی مل جائیں گے۔ جو اللہ رب العالمین نے عذاب کا وعدہ کیا تھا وہ مسلمان خود اپنے طریقے سے لے کے آ رہا ہے اپنے اوپر۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں، اے نبی کے ماننے والوں، اے نبی کے چاہنے والوں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے جو فرقوں میں بٹ گئے، ٹولیوں میں بٹ گئے، گروہ میں بٹ گئے،
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ان کے پاس قرآن کریم بھی آیا، ان کے پاس میں دلیلیں بھی آئیں، ان کے پاس میں نبی بھی آئے، نبی تعلیمات کو لے کر بھی آئے، اس کے باوجود بھی انہوں نے دین کو بانٹ لیا، اختلاف کر لیا، فرقوں میں بٹ گئے۔ تم ان کی طرح نہ ہو جانا۔ اولئک لہم عذاب عظیم، ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے عذاب عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین عذاب عظیم کے اندر مبتلا کر دے گا۔ یہی لوگ ہیں جو عذاب عظیم کے اندر مبتلا ہوں۔ ان آیتوں کے ذریعے سے کم سے کم اتنا تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دین کو بانٹ دینا، دین کے اندر اختلاف پیدا کر دینا، دین کے اندر نئے فرقے بنانا، دین کے اندر نئی ٹولیاں نکالنا، نہ تو یہ اللہ کو پسند ہے اور نہ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث رسول دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپس میں لڑائی کرنا، ایک دوسرے سے لڑنا بھڑنا کتنی خطرناک چیز ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کے تعلق سے بتایا، اے نبی اپنی امت کو جا کر بتا دو کہ وہ جو لیلۃ القدر ہے جس کو شب قدر بھی کہتے ہیں وہ کون سی رات ہے، جائیے آپ بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے بلیلۃ القدر، تاکہ یہ بتا دے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، کس دن پڑے گی، کس تاریخ کو پڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلے۔ حدیث کے اندر آیا فَطَلَعَ رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، آپ ابھی اپنے گھر سے باہر نکلے تھے تو دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں کسی بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں، دو مسلمان آپس میں کسی بات پہ لڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس میں پہنچے اور ان دونوں کو الگ الگ کرنے لگے، ان دونوں کو سمجھانے لگے، ان کو الگ الگ کیا، ان کو سمجھایا۔ اتنے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، او میرے صحابہ، خرج تو میں نکلا تو اس لیے تھا، میں نکلا تو اس لیے تھا، الا اخبرکم، تاکہ میں تمہیں یہ خبر کر دوں کہ میں لیلۃ القدر کے لیلۃ القدر کی کون سی رات ہوا کرتی ہے، لیلۃ القدر کون سی رات کون سی تاریخ میں پڑے گی اور یہ کب پڑے گی، یہ بتانے کے لیے میں تمہیں نکلا تھا۔ فَطَلَعَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، میں نے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، دو لوگوں کا جھگڑا چل رہا ہے، میں ان کے پاس میں گیا، ان کو الگ الگ کرنے لگا، ان کو سمجھانے لگا، ان کو بتانے لگا، ان کو لڑائی سے الگ الگ کرنے لگا۔ اتنے میں ہوا وہ جو بات اللہ رب العالمین نے مجھے بتائی تھی، جو تاریخ اللہ رب العالمین نے مجھے بتائی تھی، وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی، وہ اللہ رب العالمین نے لے لی۔ اب تم لوگ اس لیلۃ القدر کو پانے کے لیے، وہ شب قدر کو پانے کے لیے رمضان المبارک کے مہینے کے آخری 10 دنوں میں 5 راتوں میں 5 راتوں میں جاگا کرو، تو اللہ رب العالمین اس ایک رات کو ضرور تمہارے اوپر لے آئے گا، یعنی تمہیں اس ایک رات کے اندر ضرور شب قدر اور لیلۃ القدر مل جائے گی۔ تاریخ معلوم کب پڑا کرے گی یہ معلوم تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو لوگ لڑ رہے تھے، میں ان کا بیچ بچاؤ کرنے کے لیے چلا گیا، تو ایک رات تھی، اب یہ 5 راتیں بن گئی، اب 5 راتیں بن گئی۔ سمجھ میں آیا لڑائی کتنی خطرناک چیز ہے؟ اسی لیے اسلام نے ایک اصول بتایا، اسلام نے ایک طریقہ بتایا، اختلاف نہیں ہونا چاہیے، لڑنا نہیں ہے۔ اختلاف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حدیث کے اندر دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لمبی حدیث ہے، میں صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کا پڑھوں۔ آپ نے فرمایا لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، لا تحاسدوا، حسد نہ کرو۔ حسد جانتے ہیں کس کو؟ سامنے والے کی نعمت کو دیکھ کر جو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر کی ہے، یہ سوچنا کہ اس کے پاس سے ختم ہو جائے، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، اس کے پاس سے چلی جائے، اتنی خطرناک چیز ہے۔ اللہ اکبر، کتنی خطرناک چیز ہے جانتے ہیں حسد؟
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر 4 چیزوں کے بارے میں یہ بتایا کہ اللہ رب العالمین کی پناہ میں جاتا ہوں، اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں. اللہ کس چیز سے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے کی حسد سے میں اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں. اتنی خطرناک چیز. لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، جلو نہیں، ایک دوسرے کے لیے کینہ مت رکھو، حسد نہ کرو. آج ہماری محلے کے محلے بستیوں کی بستیاں اسی لیے تباہ و برباد ہو رہی ہیں کہ سامنے والا اتنا سکون سے کھا پی کیوں رہا ہے، اس کو اتنی ترقی مل کیوں رہی ہے، یہ برابر بزنس کے اندر بڑھتا کیوں چلا جا رہا ہے، اس کی شہرت کیوں ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ عالم لوگ اس کے کاروبار میں اتنا اضافہ کیوں ہو رہا ہے، فلاں کو منصب کیوں مل رہا ہے، فلاں کو پد کیوں مل رہا ہے، فلاں کو یہ عہدہ کیوں دیا جا رہا ہے. اسی وجہ سے حسد کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جلن کے اندر پڑے ہوئے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. جلو نہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر، حسد نہ کرو. اور حسد جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی تقسیم سے راضی نہ ہونا. اللہ رب العالمین نے جو بانٹا ہے نا، اللہ نے بانٹا، لیکن ہمیں جلن ہو رہی. کیوں بانٹا، کیوں دیا اس کو؟ اللہ نے دیا نا سب کو، کسی کو منصب، کسی کو عہدہ، کسی کو پیسہ، کسی کو دولت، کسی کو مکان، کسی کو دکان. کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اب مجھے برا لگ رہا ہے اس سے مکان کیوں ملا، اس کے 3 مکان کیوں ہیں، اس کے 2 کیوں ہیں، فلاں کو یہ ذمہ، یہ عہدہ، یہ منصب کیوں ملا؟ اللہ نے دیا. آپ راضی نہیں اللہ کی تقسیم میں؟ آپ کو اچھی نہیں لگ رہی اللہ کی تقسیم؟ جی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے، اللہ نے کیوں دیا ہے؟ آپ اعتراض کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کی تقسیم کے اوپر. اس کو کہتے ہیں حسد. تو پہلی چیز، لڑائی دنگے اپنے آپ ہی ختم ہو جائیں گے، حسد کرنا بند کیجیے. لا تحاسدوا، حسد نہ کرو. اور آگے اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا تباغضوا، اور آپس میں ایک دوسرے سے جلن نہ رکھو، بغض نہ رکھو، کینہ نہ رکھو، کپٹ نہ رکھو. سامنے سے تو مل رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، مسافہ بھی کر رہے ہیں، سلام بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر دل چیر کے دیکھ لیا جائے تو پورا کالا ہو رہا ہے، کالا جل جل کے کالا ہو چکا ہے. یہ ہے اندر کی حالت، جلے سے جا رہے ہیں، دل پورا کالا ہوا جا رہا ہے جل جل کر، لیکن سامنے سے سلام بھی ہو رہا ہے، مسافہ بھی ہو رہا ہے، خیریت بھی معلوم ہو رہی ہے. فرمایا اللہ تباغضوا، جلن نہ کرو ایک دوسرے سے، ولا تدابروا، اور جلنا تو دور کی بات ہے. فرمایا ایک دوسرے کو منہ پھیر کر کے، آپ ادھر سے آ رہے ہیں، یہ ادھر سے جا رہا ہے، ایک نے وہ کونا پکڑ لیا روڈ کا، ایک نے یہ کونا پکڑ لیا روڈ کا، دیکھنا ہی نہ پڑے، اعراض کر رہے ہیں، وہ ادھر سے نکل جائے، میں ادھر سے نکل جائے. یہ ہے ولا تدابروا، پیٹ پھیر کرنا جاؤ. مسلمان بھائی ہے، ملو اس سے، ملاقات کرو اس سے. یہ چیز ہے لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، منہ پھیر کر ایک دوسرے سے نہ نکلو. اور آخر کا جو جملہ حدیث کا ہے وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کے اندر کتنا درد چھپا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، او اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، او اللہ کے بندو آپس میں بھائی چارے کے ساتھ میں رہو، او اللہ کے بندو آپس میں بھائی چارگی دکھاؤ. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنایا. انما المؤمنون، اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنایا تو بھائی بھائی بن کر رہو. آئیے دوسری حدیث کی. آج ہم یہ چاہتے ہیں فلاں کا برا ہو جائے، فلاں کو تکلیف ہو جائے، فلاں پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے تو ہمیں سکون ملے گا، ہمیں اچھا لگے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے وہ آدمی ایمان والا نہیں
اللہ اکبر، ایمان کی خیر منائیے. لا یؤمن احدکم، تم میں سے وہ شخص ایمان والا نہیں. کون نہیں؟ جو اللہ کی راہ میں شرک کرے. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا. بدعتوں کو ایجاد کرے. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا. تو کیا فرمایا؟ فرمایا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جو چیزیں اسے اپنے لیے پسند ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہو. اگر وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے تب تو ٹھیک ہے. اور اگر جو چیز اس کو پسند نہیں ہے اور وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرتا ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم، ایسا آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا. آج ہم چاہ رہے ہیں کہ فلاں کی نعمتیں ختم ہو جائیں، فلاں کی پریشانیاں بڑھ جائیں، جو کچھ ہو میرے ساتھ میں بہتر ہو، میرے ساتھ میں اچھا. مسلمان تو ایسا نہیں ہوتا. میں ابھی آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں آگے چل کے تفصیل میں کہ مسلمان کیسے ہو. مسلمان کا کام نہیں ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی مثال جانتے ہیں آپ کو کیسے دیے؟ بخاری شریف کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے میں، شفقت کرنے میں، میل جول رکھنے میں، بات چیت کرنے میں، محبت کرنے میں، الفت دکھانے میں، اس طریقے سے کمثل الجسد، ایک جسم کی طرح ہے. اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بدن کے اگر کسی حصے میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، پورے جسم کو بے چینی رہتی ہے، پورے جسم کو نیند نہیں آتی. اگر آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے تو آپ کا پورا بدن بے چین ہے. آپ کے پیروں میں درد ہو رہا ہے تو آپ کا پورے بدن کے اندر بے چینی محسوس ہو رہی ہے. اگر آپ کی کوئی ایک چیز خراب ہو رہی ہے، ایک چیز میں پریشانی ہے، حالانکہ چاہے بخار ہی کیوں نہ آ گیا ہو، آپ کے کہیں بدن کے اندر درد کیوں نہ ہو، جس طریقے سے ایک جگہ کی پریشانی سے پورے جسم کے اندر بے قراری اور بے چینی رہتی ہے، فرمایا اسی طریقے سے مسلمانوں کی مثال ہے. ایک مسلمان پریشان ہوگا پوری جماعت کو نیند نہیں آئے گی. ایک مسلمان پریشان ہوگا پورے میرے مسلمان جتنے بھی میرے امتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی پریشانی، اس کی ایک آدمی کی پریشانی وہ سارے اپنی پریشانی کو سمجھیں گے. اور جب تک اس کی وہ پریشانی وہ تکلیف دور نہیں ہو جائے گی مسلمانوں کو چین نہیں ملے گا، انہیں قرار نہیں آ سکتا. ایک جسم کی طرح مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. آج ہم تو خوب ٹانگیں پھیلا کر سو جاتے ہیں، بڑے سراٹے کی نیند لے کر سو جاتے ہیں. کبھی سوچا میرا بھائی پڑوسی کس پریشانی میں مبتلا ہے، کس مرض کے اندر مبتلا ہے، کس تکلیف میں مبتلا ہے، کھانا کھایا نہیں کھایا، بچے اس کے کس حال میں، ہم نے کھا لیا ہم ٹھیک ہیں. اسلام نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی. پڑوسی کے حقوق بتانا یہ میرا موضوع نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب تم گوشت اپنے گھر میں بنایا کرو تو شوربہ زیادہ کر دیا کرو اور وہ اپنے پڑوسی کے گھر میں بھی پہنچا دیا کرو. یہ ہے حق مسلمانوں کا. ایک جسم کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث اور دیکھیے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن مومن کے لیے بنیان کی طرح ہے، عمارت کی طرح ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے عمارت کیسے بنتی ہے؟ ایک اینٹ جوڑی گئی، اس کے اوپر دوسری اینٹ رکھی گئی، پھر تیسری اینٹ رکھی گئی. ایک اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت پہنچا رہی ہے. یہ آپ نے رکھی، اس کے اوپر دوسری رکھی، تو یہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت پہنچا رہی ہے. یہی مسلمانوں کی مثال ہے. المومن للمومن کالبنیان، مومنوں کی مثال آپس میں بنیان کی طرح ہے، عمارت کی طرح ہے. اور جب اس کو بنایا جاتا ہے، جب اس کو تعمیر کیا جاتا ہے تو ایک اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت پہنچاتی ہے، تقویت پہنچاتی ہے. فرمایا یہی مومنوں کی مثال ہے، یہی مسلمانوں کی مثال ہے. غور کیجئے میرے بھائیو، یہ چند آیتیں اور چند حدیثیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی اتحاد و اتفاق اور مسلمانوں کے اندر اخوت اور بھائی چارگی کے کارن. اب میں یہاں پر اس بات آپ کو اور بتاؤں،
ایک بڑی مشہور حدیث ہے اور آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا اس کو. میں اس مشہور حدیث سے ایک الگ ہی چیز کی طرف آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں. یہاں علماء بیٹھے ہیں. حدیث بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ حدیث کتنی مشہور ہے اور جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ذرا غور کیجیے گا. اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے جانتے ہیں مطلب؟ حدیث بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے. 5 چیزوں کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے. سب کو معلوم ہے. اس میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس بات کا اقرار کرنا گواہی دینا یہی ہے نا. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ جو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے, ان 5 چیزوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اتحاد کو رکھا, اتفاق کو رکھا. ان 5 چیزوں کے اندر جو بنیاد ہے نا, ان 5 کے اندر اتحاد اور اتفاق چھپا ہوا ہے. کیسے؟ پہلی چیز آپ دیکھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اسلام کی بنیاد ہے. لیکن اگر آپ غور کریں گے, آپ کو اگر کلمہ پڑھنا ہے, آپ یا مہاراشٹر مالیگاؤں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو اگر ابھی کلمہ پڑھنا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اگر مجھے کلمہ پڑھنا ہوگا تو ہم کیا کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر کسی آدمی کو سعودیہ میں بیٹھ کے کلمہ پڑھنا ہوگا تو کیا کہے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. امریکہ میں بیٹھ کر بھی اگر کلمہ پڑھنا ہوگا تو کیا کہے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اگر جہاں پر بھی ہوگا, لندن میں ہوگا, چین میں ہوگا, جاپان, کہیں پر بھی ہوگا, کلمہ پڑھے گا, اسلام قبول کرنا چاہتا ہو یا ویسے ہی کلمہ پڑھنا چاہتا ہو, تو اس کو یہی کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے کسی بھی کونے پر رہنے والا انسان کیوں نہ ہو, اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو ایک ہی اس کو کلمہ پڑھنا ہے. کسی بھی کونے میں رہتا ہو کلمہ وہی پڑھنا ہے, چاہے اس کونے کا رہنے والا ہو, ایسٹ کا ہو, ویسٹ کا ہو, نارتھ کا ہو, ساؤتھ کا ہو, کہیں کا بھی رہنے والا ہو, ایک ہی کلمہ پڑھنا پڑے گا. معلوم یہ ہوا کہ ایک ہی کلمہ پڑھ کر, ایک ہی منتر پڑھ کر, ایک ہی کلمے کو پڑھ کر ساری دنیا کے مسلمان ایک ہی کنیکشن کے اندر آ جاتے ہیں, کنیکٹ ہو جاتے ہیں. سب کو ایک ہی کلمہ پڑھنا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کہاں کے ہیں؟ اچھا آپ ساؤتھ کے ہیں, ٹھیک ہے, آپ یہ والا کلمہ پڑھ لو. آپ کہاں رہتے ہیں؟ عرب میں رہتے ہیں, چلیے آپ یہ والا کلمہ پڑھیے. ایسا ہے نہیں. سب ایک ہو جاؤ, ایک ہی کلمہ پڑھو تاکہ پتہ چلے کہ ہاں ہم سب ایک ہی. گھوڑا ہو تو بھی یہی کلمہ, کالا ہو تو یہ بھی یہی کلمہ, جوان ہو تب بھی یہی کلمہ, بوڑھا ہو تب بھی یہی کلمہ, مرد ہو تب بھی یہی کلمہ, عورت ہو تب بھی یہی کلمہ. معلوم یہ ہوا کہ اسلام کی بنیاد جو 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے, اور اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہمیں اتحاد کی طرف بھی بلاتی ہے, اتحاد کی دعوت بھی دیتی ہے, اتحاد کا درس بھی دیتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا, دوسری چیز دیکھیے, اسلام کی بنیاد کی دوسری چیز کون سی ہے؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ, نماز کو قائم کرنا. یہ بھی اتحاد کی طرف بلاتا ہے. نماز بھی ہمیں اتحاد کی طرف بلاتی ہے. آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے, اذان ہو رہی ہے, آپ کی مسجد میں ہو رہی ہے تب بھی وہی اذان, محلے کی دوسری مسجد میں اذان ہو رہی ہے تب بھی وہی اذان, مالیگاؤں کی کسی بھی مسجد کے اندر ہو رہی ہے تب بھی وہی اذان, کسی بھی جگہ پر ہو رہی ہے تب بھی وہی اذان. کیا اتنا بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ نماز بھی ہمیں اتحاد کی دعوت دے رہی ہے؟ اذان ہو گئی,
ابھی اذان کے بارے میں حدیث کے اندر آیا، صحابہ مشورہ کر رہے ہیں اے اللہ کے نبی کیا کیا جائے؟ کچھ لوگ کہنے لگے اللہ کے نبی پہاڑ کے اوپر آگ جلا دیا کریں گے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا، ابھی اذان کا حکم نازل نہیں ہوا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شنکھ بجا دیا کریں گے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں گھنٹا بجا دیا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ جلانا تو مجوسیوں کی علامت ہے اور گھنٹی بجانا اور شنکھ بجانا یہ یہود اور نصارہ کی علامت ہے، ہم ان کے طریقے پہ نہیں جائیں گے، ہم ان کے طریقے پہ نہیں چلیں گے۔ تو اذان کا طریقہ اللہ رب العالمین نے بتایا اور اس کے اندر تمام مسلمانوں کو بتایا، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ معلوم یہ ہوا کہ جب سارے لوگ ایک اذان کو سن کر ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں گے تو وہ کامیابی کی طرف چل نکلیں گے۔ اذان بھی ہمیں اتحاد کی دعوت دیتی ہے۔ عام مسجد میں آئی نماز پڑھنے کے لیے، مسجد کے اندر پہنچے نماز پڑھنے کے لیے، ہم مسجد کے اندر آ گئے، نماز شروع ہو رہی ہے۔ یہ مسجدیں بھی ہمیں اتحاد کی دعوت دیتی ہیں، درس دیتی ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہوئے، آپ کے گاؤں کا کوئی سیٹ آدمی ہے، وہ مسجد کے اندر کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے، اور آپ ہی کے گاؤں، آپ ہی کے شہر کا کوئی رکشہ چلانے والا بھی آدمی وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے آیا، اسی کے برابر میں کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ کوئی دھوبی بھی ہے تو وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ٹھیلی کھینچنے والا بھی ہے تو وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ سب ایک دوسرے کے برابر میں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی کسی کو منع نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا، کوئی کسی کو ٹوک نہیں سکتا۔ یہ اسلام تمہیں دعوت دیتا ہے اتحاد کا، یہ تمہیں دعوت نہیں رہی ہے تو اتحاد کی، یہ تمہیں اتحاد اتفاق کے ساتھ رہنے کا حکم اسلام دے رہا ہے کہ ہر آدمی ایک دوسرے کے برابر میں کھڑا ہوا ہے۔ تم ہو گے اپنے گاؤں کی چودھری، تم ہو گے اپنے یہاں کے سیٹ، تم ہو گے اپنے یہاں کے پردھان، لیکن اللہ رب العالمین کے دربار میں جب آ گئے تو سارے کے سارے لوگ ایک ہوں، سب کو ایک ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ وہیں سیٹ بھی کھڑا ہوا ہے، وہیں رکشہ چلانے والا بھی کھڑا ہوا ہے، سب کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، کیا کہا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی محتاج، صاحب بندہ صاحب محتاج بنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ مسجدیں درس دیتی ہیں، اتحاد کی طرف بلاتی ہیں۔ اور یقین کرنا، میں ایک جملہ آپ لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، آج آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں کے باہر بڑا بڑا بورڈ پہ لکھ دیا جاتا ہے یہاں پر دیوبندیوں کا، وہابیوں کا آنا سخت منع ہے، اگر آ کے نماز پڑھے گا تو وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا۔ کہیں کہیں پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ مسجد اس سے دھلوائی جائے گی۔ کیا ہے؟ مسجد اتحاد کی طرف بلا رہے ہیں، اتحاد کا درس دے رہی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہو کہ ایک ہی آدمی، ایک ہی فرقے کے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، دوسرے فرقے کے نہیں آ سکتے، اس میں آئیں گے تو اپنے ذمہ دار خود ہوں گے، مسجد دھلوائی جائے گی ان سے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اپنی مسجدوں کے اندر یہ لائنیں لکھوانے والوں سن لو، اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم آدمی کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے روکے، جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں عبادت سے روکے، جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں ذکر کرنے سے روک دے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ مسجدیں اتحاد کی دعوت دیتی ہیں، اتحاد کا درس دیتی ہیں، اور قرآن کریم نے ہمیں یہ بتایا جس مسجد کے اندر نفرت کی تعلیم مل رہی ہو، اختلاف کی تعلیم مل رہی ہو، قرآن کریم نے اس کو مسجد زرار کا نام دیا ہے، مسجد زرار کے نام سے قرآن کریم نے اس کو پکارا ہے نا، وہ قرآن کریم کی ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ نماز بھی ہمیں اتحاد کی طرف بلاتی ہے۔ اچھا ایک چیز کو اور غور کر لیجیے، حدیث کے اندر آیا ایک آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا ہے۔ اکیلے والے کو اپنی نماز کا ثواب ملے گا، اور جس نے جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھی اس کو 27 درجے، ایک حدیث کے اندر آیا 25 درجے، ایک کے اندر آیا 27 درجے۔ نیت بہت زیادہ اچھی ہے تو 27 درجے ثواب۔ کبھی آپ نے سوچا کیوں؟ صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ المسجد 27 درجہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ ہے، 27 گنا زیادہ ہے، تاکہ لوگ جماعت کے اندر آئیں، تاکہ لوگ ایک ساتھ نماز پڑھیں، اتحاد و اتفاق کے ساتھ میں نماز پڑھیں، مسجد بھر جائیں اور لوگوں کے اندر اتحاد نظر آئے۔ ورنہ اللہ کو کیا پڑھیے، آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، فلاں صاحب اپنی پڑھ رہے ہیں، فلاں صاحب اپنی پڑھ رہے ہیں، بس ایک ہی ساتھ ہی تو پڑھ رہے ہیں، لیکن اس ایک ساتھ نماز پڑھنے پر اللہ رب العالمین 27 سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے اتحاد کی برکت۔ تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، پہلی کلمہ توحید اور دوسرا نماز۔ اب ذرا تیسری چیز دیکھ لو، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور اگر غور کیا جائے تو زکوٰۃ کے اندر بھی اتحاد کی دعوت ہے، اس کے اندر بھی اتحاد کا درس چھپا ہوا ہے۔ آپ کی یہاں کے غریب اپنے امیروں سے نفرت کر رہے ہیں، اور آج یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ غریب آدمی امیروں سے نفرت کرتا ہے۔ اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے، وجہ اس کی ہے کہ غریب آدمی کا حق امیر آدمی اس طریقے سے ادا نہیں کرتا، جو زکوٰۃ اس طریقے سے نکالنا چاہیے وہ زکوٰۃ اس طریقے سے آگے نکال کے غریبوں کو دیتا نہیں ہے۔ جب امیر آدمی غریبوں کا خیال نہیں کرتا تو یہی غریب آدمی امیروں سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا سسٹم بتایا کہ جب امیر آدمی اپنے مال میں سے پورا غریبوں کا خیال رکھ کے زکوٰۃ کو نکال دیں گے، زکوٰۃ کا مال اور پیسہ ان کو دے دیں گے، تو یہ غریبوں کے دلوں سے نفرتیں ختم ہو جائیں گی، اور یہ امیروں اور غریبوں کی دوریاں مٹ جائیں گی، اور ان لوگوں کے دلوں کے اندر بھی اتحاد و اتفاق اور محبت الفت آ جائے گی۔ 5 چیزیں لے لیجیے، اور حج اللہ اکبر، اس میں تو بتانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ آپ 5 وقت کی نماز مسجد کے اندر آ کے پڑھ رہے ہیں تو اتحاد، جمعے کے دن آ کے اگر جمعے میں شریک ہو رہے ہیں تو اور زیادہ لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اتحاد۔ سال میں 1 مرتبہ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی اتحاد۔ اور اگر زندگی میں اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا ہے تو وہاں چلے جائیے، نماز پڑھیے، خانہ کعبہ چلے جائیے، حج کر کے آئیے، وہاں بھی اتحاد کی دعوت، حج بھی ہمیں اتحاد کی دعوت دے رہا ہے۔ 25 30 لاکھ آدمی ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہے، اسلام ہمیں اتحاد کی دعوت دے رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ، 5ویں چیز دیکھ لیتے ہیں جلدی سے، 5ویں بنیاد رمضان سے ہمیں اتحاد کی دعوت نہیں دیتا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ غریب آدمی بھوکا رہتا ہے تو کتنا پریشان ہوتا ہے۔ 1 مہینہ آپ بھی بھوکا رہ کر دیکھی، آپ کو غریبوں کی پریشانی نظر آنے لگے گی، آپ کو ان کی تکلیف سمجھ میں آنے لگے گی، اور آپ نے اگر 4 بجے سے روزہ رکھنا شروع کیا تو شام تک آپ مغرب کی اذان تک آپ کچھ بھی نہیں کھا سکتے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں کھا سکتے، ہم کھا سکتے ہیں، نہیں ہم بھی نہیں کھا سکتے، غریب بھی نہیں کھا سکتا، امیر بھی نہیں کھا سکتا۔ تو آپ نے بھی صبح سحری کے بعد سے روزہ رکھا، ہم نے بھی رکھا، جب آپ افطار کریں گے تبھی ہم افطار کریں گے۔ مغرب کی اذان کی آواز سن کر آپ روزہ کھولیں گے، مغرب کی اذان کی آواز سن کر ہم روزہ کھولیں گے۔ ایک ساتھ سحری کا وقت ختم ہوا، ایک ساتھ افطار کا وقت سب کا شروع ہو رہا ہے۔ یہ روزہ بھی ہے تو اتحاد کی دعوت دے رہا ہے، اتحاد کا درس دے رہا ہے۔ ہر چیز کے اندر اتحاد چھپا ہوا ہے میرے بھائی، اسلام کی تعلیمات ہی نہیں ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد و اتفاق پر کتنا زور دیا ہے، کتنا زور دیا ہے۔ مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، کوئی گھر نہیں ہے ان کے پاس، مال و دولت نہیں ہے ان کے پاس، جائیداد نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ مہاجر ہجرت کر کر کے مدینہ پہنچ رہے ہیں، اور مدینہ کے مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو ایک طرف کھڑا کر دیا، مہاجرین کو ایک طرف کھڑا کر دیا۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصار مدینہ یعنی انصاری صحابی کا نام لیا اور ایک مہاجر صحابی کا نام لیا، اور کہہ دیا کہ تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کو بھائی ہو۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 2 لوگوں کا نام لے کے بھائی بنا دیا۔ اللہ گواہ ہے، انہوں نے ان انصار مدینہ نے مہاجرین کو جو اپنا گھر بار
بار مال و دولت تمام کی تمام چیزیں چھوڑ کر آئے تھے، اس طریقے سے اپنا بھائی مان لیا۔ آج ہم اپنے سگے بھائیوں کو بھی طریقے سے نہ سمجھتے ہوں گے۔ حدیثوں کے اندر تو یہاں تک آیا، صاحب ابن ربی بیان فرماتے ہیں کہ میرے بھائی عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے میرے پاس آئے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میرا بھائی بنا دیا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں مدینہ کے اندر تمام انصار صحابہ تمام کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، میں آدھا مال میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ولی امراتان، اور میرے پاس میں دو بیویاں ہیں، میں دونوں بیویاں تمہیں دکھا دیتا ہوں، تمہیں ان میں سے جو بھی اچھی لگے میں اسے طلاق دے دوں گا، تم اسے پسند کر لینا، میں اسے طلاق دے دوں گا۔ جب اس کی عدت پوری ہو جائے گی تو تم اس کے ساتھ میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جانا، نکاح کر لینا۔ بتائیے ملے گا کہیں ایسا اتحاد؟ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو، مال دینے کے لیے تیار، باغ دینے کے لیے تیار، کھیت و کھلیان دینے کے لیے تیار، یہاں تک کہ اپنی بیوی تک دینے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنا دیا۔ اور بیوی بھی یہ نہیں کہ جو پسند نہیں آ رہی ہے وہ سرکار دو، جو پسند نہیں آ رہی ہے کہ لے بھائی یہ تو لے جا، نہیں، جو تمہیں پسند ہو اس کو لے کے جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کانی ہے، نکتی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، بوڑھی ہے، وہ تم لے لو، یہ میں رکھ لیتا ہوں، تمہیں جو پسند ہو وہ تم لے کے جاؤ۔ یہ ہے بھائی چارہ مسلمانوں کے درمیان۔ سوال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی کبھی کبھی مسلمانوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، ہمارے گھروں کے اندر بھی اختلاف ہو جاتا ہے، بھائیوں کے اندر بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا، سماج کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے، گھروں میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو کیا اس کا کوئی طریقہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یا نہیں بتایا؟ یہ ہے اختلاف تو کبھی کبھی ہوتا ہے، اسلام دعوت تو اتحاد کی دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ تو اتحاد کا کوئی طریقہ اسلام نے بتایا کہ نہیں؟ اس اختلاف کو ختم کرنے کا طریقہ کوئی اسلام نے بتایا کہ نہیں؟ جی، آیت کریمہ کی روشنی میں رسول اللہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اب یہ اولو الامر کون ہے؟ علماء ہیں یا امراء ہیں؟ اولو الامر کی اطاعت کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف پیدا ہو جائے، تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، اگر تمہارے درمیان میں کسی چیز کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم اپنے اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، قرآن و حدیث کی طرف لوٹا دو، قرآن و حدیث کی طرف اپنے اس اختلاف کو لوٹاؤ۔ اور یہ دیکھو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے قرآن و حدیث نے ہمیں کیا بتایا، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کیا بتایا؟ اختلاف وہاں شروع ہوتا ہے جب قرآن و حدیث دیا جائے اور بتا بھی دیا جائے۔ جیسا کہ کل کے پروگرام میں شیخ جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ وتعالی نے بتایا تھا کہ دلیل آنے کے بعد بھی ایک جماعت ماننے کو تیار ہو جائے، دوسرا ماننے کو تیار نہ ہو، اختلاف وہاں پر پیدا ہوتا ہے۔ دلیل آ گئی، اب آپ کی نہیں چلے گی، قرآن آ گیا، حدیث آ گئی، اب آپ کی نہیں چلے گی، یہ ماننا پڑے گا۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، قیامت کے دن پر ایمان ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو۔ صحابہ کرام کے اندر بھی اختلاف پیدا ہوا، صحابہ کرام کے اندر بھی اختلاف ہوا، لیکن کیا صحابہ کا اختلاف ایسے ہی چلتا رہا جیسا کہ آج ہمارے درمیان میں چلتا ہے؟ ہمارے یہاں بحثیں ہوتی ہیں، مباحثے ہوتے ہیں، مناظرے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی پکڑیاں اچھالی جاتی ہیں، برا کہا جاتا ہے، بھلا کہا جاتا ہے۔ صحابہ کے درمیان میں ایسے اختلاف ہوتے تھے؟ مسلمانوں، اختلاف تو صحابہ کے درمیان میں بھی ہوا، لیکن اللہ گواہ ہے، ایک آیت جب ان کے سامنے آ گئی، ایک حدیث ان کے سامنے آ گئی، ایک چیز ان کے سامنے آ گئی، اختلاف ختم۔ آج ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسا جلیل القدر صحابی ہاتھ میں تلوار ہے اور اس تلوار کو لے کر مدینہ کی گلیوں کے اندر ٹہل رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی یہ کہہ دیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور کی گردن اڑا دی جائے گی. اللہ اکبر. یہ ہے عمر کا حال. اختلاف بھی اتنا خطرناک کہ سننے تک کو تیار نہیں, گردن اڑا دوں گا اگر کسی نے بھی کہہ دیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا. صحابہ سمجھا رہے ہیں, عمر فاروق ماننے کے لیے تیار نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. عمر فاروق مسجد نبی کے اندر ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت قرآن کریم کی پڑھ دی, صرف ایک آیت, وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, قد خلت من قبلہ الرسل, اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول اس دنیا میں آئے اور چلے گئے. افإن مات أو قتل انقلبتم, اے لوگوں اگر نبی کا انتقال ہو جائے تو کیا تم اپنی بیڑیوں کے بل پھر جاؤ گے. یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پڑھی, عمر فاروق جیسا جلیل القدر اور بہادر آدمی مسجد نبی کے زمین پہ ڈھیر ہو گیا, وہیں پہ گر پڑا, اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور پھر اس کے بعد چوں چرا نہ کیا اور اس کے بعد کوئی اختلاف نہ کیا. صحابہ بیان فرماتے یہ آیت کریمہ تو احد کے موقع پہ نازل ہوئی تھی, لیکن جب ابو بکر نے میرے سامنے پڑھی تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ آیت کریمہ ابھی نازل ہوئی ہو. اختلاف تو ہے, ایک آیت کے اختلاف ختم, سمجھ رہا ہوں. اختلاف ہو جاتا ہے کبھی کبھی, لیکن ختم بھی ہو جاتا تھا صحابہ کرام کا. آئیے بیان اور کیجیے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے. ابھی آپ کی تجہیز و تکفیر بھی نہیں ہوئی, ابھی آپ کو دفن بھی نہیں کیا گیا. مدینہ کے اندر ایک جگہ تھی جس کو ثقیفہ بنی سعدہ کہا جاتا تھا. انصار و مہاجرین وہاں پر جمع ہے. مسلمانوں ذرا غور کرو, انصار و مہاجرین وہاں پر جمع ہے اور آپس میں جانتے ہو کیا بات چل رہی ہے. یہ بات نہیں چل رہی ہے کہ نبی کی تجہیز و تکفیر کیسے کی جائے, نبی کو کیسے دفن کیا جائے, کہاں سے دفن کیا جائے. نہیں, وہاں انصار و مہاجرین آپس میں جمع ہیں اور اس بات پر بحث چل رہی ہے. مہاجر یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب مسلمانوں کا خلیفہ مہاجرین میں سے بنے گا, مہاجر صحابہ میں سے بنے گا. اور مدینہ کے انصار یہ کہہ رہے ہیں, مدینہ کے صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں, اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ مسلمانوں میں سے انصاری میں سے بنے گا, انصاری مدینہ میں سے بنے گا, انصاری صحابہ میں سے بنے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سال تمہاری طرف سے بادشاہ بنے گا, ایک سال ہماری طرف سے بنے گا, یا ایسا کرو ایک سال تمہارا بادشاہ ہو ہمارا وزیر ہو اور اگلی سال پھر ہمارا بادشاہ ہوگا تمہارا وزیر ہوگا. آپس میں بات بن نہیں پا رہی ہے اور بات یہ چل رہی ہے, مہاجرین کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بادشاہ, انصاری کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بادشاہ. آپس میں اختلاف ہے, آپس میں اختلاف ہو رہا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا ابھی یہ مسئلہ حل کیا ہے. آپ بھی وہاں پر پہنچے اور جانے کے بعد میں فرمایا, مسند احمد کی صحیح روایت ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے. صحابہ میں اختلاف ہو رہا ہے اور کس بات کو لے کے اختلاف ہو رہا ہے کہ اب مسلمانوں کا بادشاہ کون بنے گا, مسلمانوں کا خلیفہ کون بنے گا. مہاجرین کہہ رہے ہیں ہمارا ہوگا, انصاری کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے چھوٹا سا ٹکڑا, تھوڑے سے جملے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ دیے. فرمایا او صحابہ, او میرے دوستو سنو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من قریش, خلیفہ تو قریش میں سے ہوں گے. کیا کہا؟ خلیفہ جو بنے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش, خلیفہ قریش میں سے ہوگا, بادشاہ قریش میں سے بنے گا, خلیفہ قریش میں سے بنے گا, وہ قریشی ہوگا. اتنا چھوٹا سا جملہ جب سارے صحابہ کی جماعت نے سنا, نبی کے انتقال کے وقت میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام تھے, ان لوگوں نے اتنا چھوٹا سا جملہ سنا
مؤلفین نے لکھا ہے پھر کسی صحابی نے کیوں نہ کیا، کرا نہ کیا، کیوں نہ کیا، کیا نہ کیا، سارے کے سارے لوگوں نے اتنے چھوٹے سے جملے کو مان کر تسلیم کر لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، سارے اختلاف ختم ہو گئے۔ جھگڑا کس پہ چل رہا تھا؟ دکان پہ، مکان پہ۔ ہم تو اپنی جان ایک ایک انچ زمین کے لیے دے دیتے ہیں، لڑے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں، لیکن یہاں اختلاف حکومت کو لے کے ہو رہا ہے، پورے اسلامی دنیا کی بادشاہت ملنے کی بات چل رہی ہے۔ آج عہدوں اور منصب کے چکر میں لڑنے والوں سنو، آج عہدوں اور منصب کے پیچھے پڑ کر ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے والوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھو، کوئی عہدے کی لڑائی نہیں، کوئی منصب کی لڑائی نہیں، کسی جگہ کی نظامت نہیں ملنا ہے، کسی جگہ کی عمارت نہیں ملنا ہے، پورے مسلمانوں کا خلیفہ بننا ہے، پورے مسلمانوں کا بادشاہ بننا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آ گئی، ایک حدیث کا چھوٹا سا جملہ، چھوٹا سا ٹکڑا آ گیا، آپ نے فرما دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، خلیفہ اور بادشاہ تو قریش میں سے ہوں گے۔ پھر کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بادشاہ بنا دیا جائے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے خلیفہ بنا دیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا تو سارے لوگوں نے اس کو تسلیم کر دیا۔ میں بتا دے رہا ہوں کہ اختلاف ہو جاتا ہے، اختلاف آتا ہے، لیکن اس کا حل بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھو، قرآن کو دیکھو، حدیث کو دیکھو۔ آج ہمارے یہاں دیکھیے کیا معاملہ ہے، دین کو اپنے گھر کی جاگیر سمجھ کے رکھا ہے، جب تک عہدہ ہوگا، منصب ہوگا، دین کا کام کریں گے، عہدہ چلا جائے گا، منصب چلا جائے گا تو دین کا کام بھی نہیں کریں گے۔ ہم اس کو اپنے گھر کی جاگیر سمجھتے ہیں، یہ اللہ کا دین ہے، آپ کے گھر کی جاگیر نہیں ہے۔ اللہ جب جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جب جس کو چاہتا ہے منصب اور عہدہ دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے اللہ عہدہ اور منصب چھین لیتا ہے، آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ میرے پاس میں پد ہے تو ہم دین کا کام کریں، پد نہیں ہے تو ہم دین کا کام نہیں کریں گے؟ اس وقت ہم مسلمان نہیں ہیں، پھر ہم دین کا کام نہیں کریں۔ یہی جماعت جو پہلے مجھے بہت اچھی لگتی تھی، آج اس نے ہم سے منصب لے لیا، پد لے لیا، تو یہی جماعت ہمیں خراب لگنے لگی، ان چیزوں پر انہیں کو ہم برا کہنے لگے، نبی کے ممبر پہ کھڑے ہو کے ان کو برا بھلا کہنے لگے۔ نہیں مسلمانوں، یہ دین نے ہمیں نہیں سکھایا، یہ اسلام نے ہمیں نہیں سکھایا۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے بھی گاڑی بھی پکڑنا ہے، میں بھی ٹائم دیتا جا رہا ہوں، تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے اور کر لوں، بڑی اچھی بات چل رہی ہے، آپ لوگ بڑے غور سے سن بھی رہے ہیں، اس لیے میں آپ کو سنا دوں گا۔ میرا ارادہ صرف 1 گھنٹہ بولنے کا تھا، میرا خیال 1 گھنٹہ ہو بھی گیا ہوگا، 2-3 باتیں اور کر لیں، اتحاد اتفاق کے تعلق سے شاید کچھ فائدہ ہو جائے۔ نبی کے سامنے کسی کی بات چل سکتی ہے؟ آج پریشانی یہی ہے کہ ہم نبی کے سامنے دوسرے کی بات چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر ہائی کورٹ کی نہیں چلتی، ہائی کورٹ کا فیصلہ آئے تو آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں، لیکن جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے تو ہائی کورٹ میں جائیں گے تو آپ کو عقل مند کہا جائے گا یا بے وقوف کہا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی کے پیارے صحابی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا سوائے ابو بکر صدیق، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں۔ آپ کے سامنے ایک چور لایا گیا، چوری کیے، اور اسلام کا حکم یہ ہے کہ اگر چور پکڑا جائے، چوری ثابت ہو جائے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، تو چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یہ اسلام کا حکم ہے، اسلام کا قانون ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک چور لایا گیا،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مقدمہ چلا، چوری ثابت ہو گئی اور معلوم بھی یہ ہو گیا کہ اس نے چوری کی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ تو وہی آدمی ہے جو اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ چوری کے الزام میں پکڑا گیا تھا اور اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا، آج یہ پھر سے چوری کے الزام میں پکڑا گیا ہے اور چوری ثابت بھی ہو گئی ہے۔ اب اسلام کا حکم تو یہ ہے کہ اس کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے۔ پھر یہ سوچنے لگے اگر اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے یہ کھائے گا کہاں سے، پیے گا کیسے، کھائے گا کیسے، اپنے کام کیسے کرا کرے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو بڑے ہی رحم دل صحابی تھے سوچنے لگے کیسے کام کرے گا، چلو لاؤ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا، فرمایا اے ابو بکر تم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے اور نبی کے فرمان کے سامنے تمہارا طریقہ تمہارا فرمان نہیں چل سکتا، تمہیں سزا دینا پڑے گی، تمہاری رحم دلی تمہاری طرف، لیکن جو اسلام کا حکم ہے وہ نافذ ہو کے رہے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ابو بکر صدیق بھی اپنی اسلام کے اندر نہیں چلا، نبی کا فرمان ہے تو مانا جائے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر کے پاس میں ملک شام سے ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا اے عبداللہ ابن عمر ذرا یہ بتاؤ کہ ہم حج تمتع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ حج تمتع جانتے ہیں نا آپ لوگ، پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اکثر حاجی بھی ہوں گے اس میں۔ حج تمتع اس حج کو کہتے ہیں کہ پہلے عمرہ کر لو، احرام کھول دو، اس کے بعد جب 8 تاریخ آئے تو پھر سے احرام باندھ کے حج کر لو، حج تمتع۔ حج قران عمرے کا احرام باندھا، احرام نہیں کھول سکتے، پھر حج کرنے کے بعد آپ جو ہے حج اور عمرے کا جس میں احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے اس کو حج قران کہتے ہیں۔ فرمایا یہ بتاؤ حج تمتع کے بارے میں آپ کیا کیا خیال ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا ہے لیکن حج تمتع کرنے کی امید اور خواہش ظاہر کی تھی، اس لیے حج تمتع بھی جائز ہے بلکہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر مجھے معلوم ہوتا حج قران کرنے میں جو پریشانیاں ہیں یہ اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتی تو میں حج تمتع کرتا، حج قران نہ کرتا، میں قربانی کا جانور ساتھ میں نہ لاتا، میں حج تمتع کرتا۔ عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خواہش ظاہر کی ہے اس لیے بہتر ہے آپ حج تمتع کر سکتے ہیں۔ اب وہ آنے والا آدمی کہتا ہے ان اباک قد نہا عنہا کہ اے عبداللہ ابن عمر تم تو اجازت دیتے ہو، جائز کہتے ہو، قائل ہو اس کے، لیکن تمہارے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج قران کے قائل تھے، حج تمتع کے قائل نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب یہ سنا غصہ ہو گئے اور کہنے لگے یہ بتاؤ کیا تم نے نبی کا کلمہ پڑھا یا عمر فاروق کا کلمہ پڑھا ہے؟ کیا تم نبی کے پیروکار ہو، نبی کے ماننے والے ہو یا عمر فاروق کے ماننے والے ہو؟ آخر تم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو عمر فاروق کی بات بھی نہیں چل سکتی۔ آج ہمارے ساتھ میں پریشانی ہے کہ ہم نبی کی بات کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم نے پیمانے الٹے بنا دیے اور کیا کیا ہم لوگوں نے؟ آپ سے کہا جائے دیکھیے یہ نبی کا فرمان ہے، آپ کیا کہیں گے اچھا نبی کی حدیث ہے، چلو میں دیکھتا ہوں ہمارے امام نے کیا فرمایا۔ نبی کی حدیث ہے لیکن ہم دیکھیں گے اس تعلق سے ہمارے امام نے کیا فرمایا، جبکہ اس کا الٹا ہونا چاہیے۔ آپ سے کوئی کہے کہ فلاں امام نے یہ کہا ہے تو آپ اس سے یہ امام نے کہا ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ میرے نبی نے اس تعلق سے کیا کہا ہے۔ ہم نے پیمانے کو الٹا کر دیا، ترازو کو ہم نے الٹا کر دیا۔ آج ہم الٹی بات کو لے کے گھوم رہے ہیں، ہم امام کی بات کو نبی کی بات سے آگے لے کے جا رہے ہیں۔ اور امام، میں کسی امام کی برائی کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا اور نہ جماعت اہل حدیث کا یہ موقف ہے۔ جماعت اہل حدیث ہر امام کی عزت کرتی ہے، تعظیم کرتی ہے، ان کی تکریم کرتی ہے اور ان کو اچھے طریقے سے یاد کرتی ہے۔ ہمارا شیوا نہیں، وہ کوئی اور ہوں گے گالیاں دینے والے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اپنی کروڑوں رحمتیں ان کے اوپر نازل فرمائے، ایک بار ان سے کسی نے آ کے کہا کہ فلاں جگہ پہ جلسہ ہوا ہے اور ان کے مولوی صاحب آئے تھے، انہوں نے بڑی گالیاں دی ہیں، اہل حدیثوں کو بڑی گالیاں دی ہیں۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ تعجب تو تب ہوتا جب آپ یہ کہتے کہ انہوں نے گالیاں نہیں دی،
ان کا نام ہی ہے تعلیم، ہمارا کام نہیں، یہ آپ کا کام ہوگا کسی کو برا کہنا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت نے بلایا، خلیفہ منصور نے بلایا، اور بلانے کے بعد نے کہا کہ میں آپ کو ہدیہ دیتا ہوں، گفٹ دیتا ہوں، آپ لینے سے منع کر دیتے ہیں، میں آپ کو تحفے دیتا ہوں، آپ لینے سے منع کر دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بادشاہ کے سامنے بادشاہ کو جواب دیا، کہا کہ تم اگر اپنے مال میں سے تحفے دو گے تو ابو حنیفہ تحفے لینے کے لیے تیار ہے۔ یعنی یہ تم لوگوں کا کہ ظلم و ستم، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کر کے جو تم پیسہ کھینچتے ہو، ان کے اوپر ظلم کرتے ہو، اور وہ پیسہ تم لے کر آتے ہو، پھر تم ہمیں ہدیہ دیتے ہو، تمہارا پیسہ ہوگا تو ابو حنیفہ تیار ہے۔ کہا اچھا تحفے نہیں لے سکتے تو میں تمہیں ایک چیز دیتا ہوں۔ کہا کیا ہے؟ کہا میں تمہیں قاضی القضات بناتا ہوں، میں تمہیں قاضی بناتا ہوں، تم قاضی بن جاؤ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی کا پد لینے سے بھی انکار کر دیا کہ مجھے قاضی بھی نہیں بننا، یہ عہدہ نہیں چاہیے، منصب نہیں چاہیے، اور اسی وجہ سے 30 کوڑے اس بادشاہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر لگوائے۔ یہ تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہی وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ابن عابدین شامی نے اور امام شہرازی نے طبقات الکبریٰ کے اندر لکھا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر کہا کرتے تھے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب کوئی صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ جی یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ اور ایک آدمی جب ان کے پاس میں پہنچا، جا کر کہہ رہا ہے اے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ سے کچھ سوال کرنا ہے۔ کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا کہ بتائیے اگر آپ نے کوئی بات کہی اذا قلت قولا يخالف بکتاب اللہ، آپ نے اگر کوئی بات کہی ہے اور وہ بات اللہ کی کتاب کے خلاف ہے، بتائیے میں کس کی بات کو مانوں؟ تو یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ تم اترکوا قولی بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے سامنے میری بات کو چھوڑ دو۔ وہ پھر سے سوال کرتا ہے اگر آپ کی بات نبی کی بات سے ٹکرا جائے، قول الرسول خالف بقول الرسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا جائے تو میں کس کی بات مانوں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے جواب دیتے ہیں کہ میری بات کو چھوڑ دو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو۔ وہ پھر سے سوال کرتا ہے اگر آپ کی بات صحابہ کی بات سے ٹکرا جائے تو میں کس کی بات مانوں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا اگر میری بات صحابہ کی بات سے ٹکرا جائے تو صحابہ کی بات کو لے لینا اور میری بات کو چھوڑ دینا۔ یہ تھی ان کی تعلیم۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ان کے نام پہ لڑ رہے ہیں، ان کے نام پر ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کی تعلیم اٹھا کر دیکھیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الہجرہ، کون نہیں جانتا حدیث کے اندر جنہوں نے سب سے پہلی کتاب موطا امام مالک لکھی ہو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو اپنی ساری زندگی کا بھی مدینہ سے باہر نہ نکلے، کیوں؟ اس لیے یہ مدینہ الرسول ہے، یہ نبی کا شہر ہے، یہ نبی کی جگہ ہے، نبی کا شہر میں سے باہر نہیں جا سکتا۔ وہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ منصور کا چچا زاد بھائی جس کا نام جعفر تھا، ایک بار ایک سوال، ایک مسئلہ، ایک فتویٰ پوچھنے آیا، کہنے لگا ایک فتویٰ آپ سے معلوم کرنا ہے۔ کیا فتویٰ معلوم کرنا ہے؟ کہنے لگا یہ بتائیے کہ اگر زبردستی کسی سے طلاق دلوائی جائے تو طلاق جائز ہوگی، باقی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طلاق المکرہ لیس بجائز، زبردستی طلاق دلوائی ہو تو طلاق جائز نہیں، طلاق نہیں ہوگی۔ اور اس کا ماننا یہ تھا کہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے فتویٰ لینے آیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دینے سے انکار کر دیا، منع کر دیا۔ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے منع کیا، اس نے بار بار کہا یہ بار بار منع کر رہے ہیں، وہ غصہ ہو گیا اور جانتے ہیں اسی بات پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دجالوں کو
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس نے اپنے جلادوں کو بلایا اور جلادوں کو بلانے کے بعد میں حکم دیا کہ 70 کوڑے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیٹھ پر مارو. جب 70 کوڑے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کھا لیے اس کے بعد میں پھر سے سوال پوچھا گیا بتاؤ امام مالک اب فتویٰ دیتے ہو یا نہیں دیتے؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کتنی محبت تھی. 70 کوڑے کھانا تو پسند کر لیا لیکن نبی کے حکم کے خلاف فتویٰ دینا پسند نہ کیا. فرمایا آپ بھی میرا کہنا وہی ہے کہ زبردستی دلوائی ہوئی طلاق نہیں ہوگی. وہ بادشاہ اور زیادہ غصہ ہوتا ہے, قبر میں اور زیادہ غصہ ہوتا ہے, کہتا ہے گدھا لے کر آؤ. گدھے کو لایا گیا, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو گدھے کے اوپر بٹھایا گیا, چہرے کے اوپر کالی پوچی گئی, چہرہ پورا کالا کر دیا گیا اور کہا جاؤ ان کو مدینہ کی گلیوں میں گھماؤ اور اس وقت تک مدینہ کی گلیوں میں گھماتے رہنا جب تک مدینہ کے لوگ امام مالک کو نہ دیکھ لیں. کیا ہے اگر آپ چاہتے تو کہہ دیتے نا ہاں ٹھیک ہے جائز ہے جاؤ کر لو. نبی کا فرمان ہے, قرآن و حدیث سے میرے بھائیو اپنے گھر کی تعلیم نہیں ہے. یہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جن کے نام لے لے کر آپ لڑتے ہو, ان کی تعلیم بھی اٹھا کر دیتے ہو. گدھے پر بٹھایا گیا, موکالا بھی کر دیا گیا, مدینہ کی گلیوں کے اندر گھمایا جا رہا ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے جا رہے ہیں او لوگوں جو مجھے جانتا ہے تو وہ مجھے جانتا ہے اور جو مجھے نہیں جانتا تو جان لے میں ہی مالک ابن انس ہوں, میں ہی امام دار الہجرہ ہوں, میں ہی مالک ابن انس ہوں. اور میرا آج بھی کہنا یہی ہے کہ زبردستی طلاق دلوائی ہوگی تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی. یہ ان کی تعلیمات ہیں. اللہ اکبر. اماموں کے نام لے لے کر لڑنے والوں فرماتے ہیں انما, امام مالک فرما رہے ہیں انما انا بشر, اتنی احتیاط کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں انما انا بشر اخطی و اصیب, میں ایک انسان ہوں, میں غلطی بھی کر سکتا ہوں اور صحیح بات بھی بتا سکتا ہوں. اس لیے لوگوں جب میں تمہیں کوئی بات بتاؤں گا کوئی من الکتاب والسنہ تو جو بات میری کتاب و سنت کے مطابق ہو اس کو لے لینا اور جو بات میری کتاب و سنت کے مطابق نہ اس کو چھوڑ دینا. میں کس چیز کی بات آپ کو بتاؤں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ساری زندگی اپنی یہی کہتے رہے اذا صح الحدیث فهو مذهبی, میرے قول کو چھوڑ دو نبی کی حدیث کو لے لو. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ زمین و آسمان میں ایسا امام نہ دیکھا ہوگا, 3 بادشاہوں سے مار کھانے والا. مسئلہ خلق قرآن جانتے ہیں نا, مامون نے کہا معتزلہ کا مشہور مسئلہ ہے یہ. ہمارا ماننا کیا ہے, ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور قرآن اللہ کی صفت ہے. معتزلہ کا یہ مشہور مسئلہ ہے کہ قرآن اللہ کی صفات نہیں, اللہ کی مخلوق ہے. وہ قرآن کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں, لیکن اگر قرآن کو اللہ کی مخلوق مان لیں گے تو مخلوق کو تو اس سے موت آنا ہے. ہم مخلوق ہیں اللہ کی, ہمیں مرنا ہے, ہم کو مرنا ہے, تو کیا قرآن بھی مر جائے گا؟ نہیں. قرآن اللہ کی صفت, اللہ کی بات ہے, اللہ کا کلام ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہوگا, وہ حادث نہیں ہے, قدیم ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اکیلے کھڑے ہوئے ہیں, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اکیلے کھڑے ہوئے ہیں اور سارے کے سارے لوگ معتزلہ بادشاہ اس کے قولی سارے کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں قرآن اللہ کی مخلوق ہے. یہ کہتے ہیں نہیں قرآن اللہ کی صفت ہے. یہ مسئلہ چل رہا ہے. یہی وہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں. 3 بادشاہوں نے مارا, مامون نے بھی مارا, معتصم نے بھی مارا, واثق نے بھی مارا. جب ایک بادشاہ کے مرنے کا ٹائم ہوتا یہ اپنے دوسرے بادشاہ سے کہہ کے جاتا دیکھو امام احمد بن حنبل کو جو تکلیفیں ہم دیا کرتے تھے تم بھی اپنے زمانے میں دیا کرنا. اور مؤرخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جلادوں کو بلایا جاتا اور ہر جلاد 10 کوڑے مارتا اور اس کے بعد میں الگ ہٹ جاتا. مؤرخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر وہ کوڑے کسی ہاتھی پہ بھی مارے جاتے تو ہاتھی بھی مر جاتا, لیکن صبر و استقامت کا یہ پہاڑ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کوڑے تو کھا لیے لیکن قرآن کے خلاف ایک بات بھی کہنا گوارا نہ کیا, نبی کی سنت کے خلاف ایک بات بھی کہنا گوارا نہ کیا. یہ تھے وہ امام جن کو لے کر آپ نے آج فرقے بنا دیے, جو چاہا دین میں داخل کر دیا, جو چاہا دین میں لگا دیا. اور کیا کہہ رہے ہیں, لا تقلدنی
میری تقلید نہ کرنا، ولا تقلد مالکا، اور نہ امام مالک کی کرنا، ولا الاوزاعی ولا شافعی، نہ امام شافعی کی تقلید کرنا، نہ میری کرنا، نہ مالک کی کرنا، نہ اوزاعی کی کرنا، بلکہ جہاں سے میں نے لیا ہے تم بھی دین کو وہیں سے لینا۔ یہ فرمان تھے ان چاروں اماموں کے میرے بھائیوں، جن کو نام لے کر آج تم آپس میں سب تول کر رہے ہو، لڑ رہے ہو، ایک دوسرے کو تان و تشنیع اور برا بھلا کہہ رہے ہو۔ میں ایک دو باتیں اور جلدی سے آپ کو بتاؤں، پھر بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو سمجھانا ہو، اگر کسی کو بتانا ہو، آپ کیسے سمجھائیں گے؟ اللہ بتا رہا ہے، طریقہ اللہ رب العالمین بتا رہا ہے۔ پہلی چیز، لا تبغی الفساد فی الارض، زمین کے اوپر فساد نہ پھیلاؤ، لڑو نہیں، لڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، بلانا کیسے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ ان کو بلاؤ، اچھی نصیحت کے ساتھ میں ان کو بلاؤ، اور اگر کبھی وہ آپ سے بحث بھی کرنے لگے وجادلہم باللتی ہی احسن، تو اچھے طریقے سے ان سے بحث کرو۔ اب اچھے طریقے سے بحث کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب وہ جتنی زور سے چیخ رہا ہے آپ اس سے بھی اچھے طریقے سے چلاؤ، اس سے بھی زور سے بولو۔ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو میں نے شروع میں پڑھا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان، جس کے ہاتھ کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے دیکھیے یہاں زبان اور ہاتھ کا نام لیا، اس لیے ہاتھ سے نہیں مار سکتے، لات سے مار سکتے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں، یہاں ہاتھ کا اور زبان کا نام لیا تو کیا مطلب، ہاتھ سے نہیں مار سکتے، لات سے جتنا چاہو مارو؟ نہیں، جب آپ ہاتھ کو چھوڑو، زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتے، تو لات کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ یہی ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، کبھی وہ بحث بھی کرے تو اچھے طریقے سے، یعنی اچھے طریقے سے کرنے کے ساتھ ہوتے رہے۔ سامنے والا کتنا ہی ظالم و جابر کیوں نہ ہو، اکڑنے والا متشدد کیوں نہ ہو، نفرت پھیلانے والا کیوں نہ ہو، فرعون سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کو اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے، قرآن کریم کا 16واں پارہ اٹھا کر دیکھو، ارشاد ہو رہا ہے اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں کے دونوں جاؤ فرعون کے پاس، کیونکہ وہ سرکش ہو چکا ہے۔ ظالم و جابر فرعون کے پاس، خود قرآن گواہی دے رہا ہے کہ وہ سرکش ہو چکا ہے، اس کے پاس میں جاؤ۔ لیکن جب تم دونوں کے پاس میں جانا تو کیا فرمایا، فقولا له قولا لینا لعلہ، تم دونوں جب اس کے پاس میں جانا تو نرمی کے ساتھ میں گفتگو کرنا۔ بتائیے نبیوں کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ فرعون جیسے ظالم و جابر آدمی کے پاس میں بھی جائیں تو نرمی کے ساتھ میں گفتگو کریں، نرمی کے ساتھ میں بات کریں۔ یہ ہے طریقہ کسی کو بتانے کا، یہ ہے طریقہ کسی دوسرے کو سمجھانے کا، لڑنے کا نہیں، جھگڑنے کا نہیں۔ اتحاد کی اتفاق کی بات چل رہی ہے، میں یہ آخری بات بتا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحابہ کے درمیان جانتے ہیں آپ کیسے اتحاد تھا، کتنا اتفاق تھا، کتنا ایک دوسرے کا خیال رکھا کرتے تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے، ابو جہل کے بیٹے ہیں، نبی کا دشمن ابو جہل، مسلمانوں کا دشمن، جس کو نبی نے اس امت کا فرعون کہا ہے، وہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ۔ باپ اسلام کی دشمنی میں مر گیا اور بیٹا اسلام کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ جنگ یرموک کا موقع ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ہے، رومیوں سے جنگ چل رہی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اکرمہ میدان کے اندر گھس جاتے ہیں، دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتے ہیں، بڑی دلیری کے ساتھ میں لڑ رہے ہیں۔ شام کا وقت ہوتا ہے، جنگ بند ہو گئی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالد بن ولید نے بلایا اور کہا، اے اکرمہ، میں نے تمہیں دیکھا، تم بڑی بہادری کے ساتھ میں لڑ رہے تھے، جاں کشانی کے ساتھ میں لڑ رہے تھے۔ اے اکرمہ، میں تمہیں لڑنے سے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اپنی جان کا بھی خیال رکھا کرو، اپنا بھی خیال رکھو۔ ابھی اسلام کو تمہاری ضرورت ہے، ابھی مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے، ابھی فوج کو تمہاری ضرورت ہے، تھوڑا اپنا بھی خیال رکھا کرو۔ اکرمہ جواب دیتے ہیں، اے خالد بن ولید، تم کیا چاہتے ہو؟ تم مجھ سے پہلے اسلام لائے، تم نے مجھ سے
زیادہ نمازیں نبی کے پیچھے پڑھی ہیں، تم نے مجھ سے زیادہ روزے رکھے ہیں، میں تمہارے بعد میں اسلام لایا، میں نے نمازیں بھی اتنی زیادہ نہ پڑھی، آج اللہ نے یہ ثواب کمانے کا موقع تھا فرمایا تو کیا میں اس میں بھی پیچھے رہ جاؤں؟ آپ کیا چاہتے ہو؟ فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ تم پیچھے رہ جاؤ، میں یہ صرف چاہ رہا ہوں کہ ابھی مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے، ذرا ہوشیاری سے لڑا کرو، اپنا بھی دھیان رکھا کرو، اپنا بھی خیال رکھا کرو۔ صبح کا وقت ہوا کہ پھر سے شروع ہو گئی، شام تک لڑائی ہوتی رہی، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو پتہ نصیب فرمائی، جو مسلمان شہید ہوئے تھے ان کو لے کے آیا گیا، اور جو مسلمان زخمی ہوئے تھے ان کو بھی اٹھا کر مسلمان لے کر آئے، لیکن 3 مسلمان مل نہیں رہے ہیں، 3 مسلمانوں کا کہیں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ حضرت حارث بیان کرتے ہیں میرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا اور میں مسلمانوں کو میدان جنگ کے اندر ڈھونڈتا پھر رہا تھا، پانی کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا تاکہ کوئی گھائل مل جائے، تاکہ کوئی زخمی مل جائے، مسلمان مل جائے، میں اس کو یہ پانی پلا دوں۔ میں پانی کا پیالہ لے کر میں میدان کے اندر ڈھونڈ رہا تھا، ایک جگہ پر میں نے دیکھا مسلمانوں میں سے ایک مسلمانوں میں سے نبی کا ایک صحابی زخموں سے چور ہے، جسم سے پورا خون نکل چکا ہے اور غرض و غبار میں ہٹا ہوا ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ جب میں اس کے پاس میں پہنچا تو اس نے میری طرف نظریں جما دی، میں نے اس کو دیکھا تو وہ میرے پیالے کی طرف دیکھ رہا تھا، پانی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے پانی کا پیالہ اس کے قریب کر دیا، پوچھا کیا پانی پینا چاہتے ہو؟ جواب دیا کہ ہاں میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ میں نے اس پانی کے پیالے کو اس کے ہونٹوں کے قریب کیا، ابھی اس نے اپنے ہونٹوں سے نہیں لگایا تھا، ابھی وہ پانی اس کے منہ کے اندر نہیں گیا تھا کہ برابر میں ایک اور مسلمان زخمی پڑا ہوا تھا، اس کے منہ سے ایسی آواز نکلی پانی۔ اس زخمی مسلمان نے پانی کا پیالہ اپنے منہ سے ہٹا دیا اور کہا جاؤ میرے بھائی کو پہلے پانی پلا دو، ہو سکتا ہے کہ اس کو مجھ سے زیادہ پیاس لگ رہی ہو۔ یہ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں میں پانی کا پیالہ لے کر دوسرے مسلمان کے پاس میں پہنچا، وہ بھی زخموں سے چور ہے اور اس کے جسم سے بھی خون نکل چکا ہے، وہ بال سے اس کا جسم ہٹا ہوا ہے، ہونٹ بھی اس سے سوکھ رہے ہیں، وہ بھی پانی پینا چاہتا ہے۔ میں پانی کا پیالہ لے کر اس کے پاس میں پہنچا، میں نے کہا پانی پیو گے؟ کہا پانی پیوں گا۔ میں نے جب اس کے ہونٹوں سے پانی کا پیالہ لگایا، ابھی وہ پانی کا ایک گھونٹ بھی اپنے حلق کے اندر اتار نہیں پایا تھا، اتنے میں برابر میں ایک اور زخمی مسلمان پڑا ہوا تھا، ان کے منہ سے بھی آواز آئی پانی، اس نے وہ پانی کا پیالہ اپنے منہ سے ہٹا دیا اور کہا کہ جاؤ میرے اس زخمی بھائی کو پہلے لے جا کر پانی پلاؤ، ہو سکتا ہے کہ اس کو مجھ سے زیادہ پیاس لگ رہی ہو۔ یہ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں وہ پانی کا پیالہ لے کر تیسرے مسلمان کے پاس میں پہنچا، وہ کوئی اور نہیں، زخموں سے نڈھال تھے، زخموں سے چور تھے اور خون ان کے جسم سے نکل چکا تھا، گردوں کو باہر میں ہٹے ہوئے تھے۔ یہ وہی صحابی رسول تھے جن کا نام حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ میں ان کے پاس میں پہنچا اور پانی کا پیالہ جب ان کے قریب کیا اور ان کے ہونٹوں تک لے پہنچایا، ہونٹوں تک لگایا، آسمان سے اللہ رب العالمین نے موت کے فرشتے کو بھیج دیا، جاؤ اب ان کو دنیا کا پانی نہیں حوض کوثر کا پانی ملے گا، اب ان کو دنیا کا پانی نہیں جنت کا پانی ملے گا، اب ان کو دنیا کا پانی نہیں رب کا پانی اللہ رب العالمین کو پلائے گا، جاؤ اس بندے کی روح کو لے کر میرے پاس میں آؤ۔ ابھی پانی کا پیالہ ہونٹوں سے لگایا، ادھر روح بس ان سبھی سے پرواز کر گئی، جان نکل گئی۔ ابھی ایسے ہی یہ ختم ہوئے، میں نے سوچا لاؤ میں دوسرے والے کو پلا دیتا ہوں۔ میں دوڑا دوسرے والے کے پاس میں آیا تو ان کی روح بھی اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ میں وہاں سے پانی کا پیالہ لے کر بھاگا اور پہلے والے کے پاس میں پہنچا، لاؤ پہلے کو جلدی سے پلا دیتا ہوں۔ جب تک میں پہلے والے کے پاس میں پہنچا تو دیکھا کہ ان کی روح بھی سب سے ان سبھی سے پرواز کر گئی ہے اور وہ بھی پیاسے اس دنیا سے چلے گئے۔ تینوں کے تینوں نے اس دنیا سے پیاسا جانا تو گوارا کر لیا، لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہ کیا۔ یہ تھی بھائی چارگی، یہ ہے اتحاد و اتفاق جس کی دعوت اسلام دیتا ہے میرے بھائیوں۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، محبت کی جہانگیری، اخوت کی فراوانی۔ بتانے رنگ و بو کو چھوڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی باقی رہے نہ ایرانی نہ افغانی۔ اسلام کس چیز کا تمہیں درد دیتا ہے؟ اتحاد کی طرف بلاتا ہے، اتفاق کی طرف بلاتا ہے، اور ہم مسلمان ایسے نازک حالات میں، ایسے نازک وقت میں، جب حالات اتنے خطرناک موڑ پر پہنچ گئے ہوں، آج میرے بھائیوں دوستوں
ہم ہیں کہ آپس میں لڑنے کے اندر فرصت نہیں۔ اور میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، 33 کروڑ خداؤں کو ماننے والے آج ایک ہو گئے، لیکن ہم مسلمان ایک اللہ کو ماننے والے آج تک ایک ہونے کو تیار ہیں۔ یہ ہم لوگوں کے حالات ہیں مسلمانوں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے اتحاد و اتفاق کے تعلق سے رکھی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔